بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقناع الضمیر درس نمبر 18۔ آج ہم مزید جو کیا ہے اسماء متمکنہ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسماء ستہ مکبرہ کا ذکر ہو گیا، تب آگے ہے والسابع المثنى، 7ویں نمبر پر تثنیہ ہے کہ اس پر اعراب کا ظہور ہوتا ہے، جسے رجلان امرأتان چاہے مذکر میں وہ تثنیہ ہو یا مؤنث کا تثنیہ ہو، اور پر اعراب آتا ہے الف کے ساتھ یا مقبل منصوب کے ساتھ۔ رجلین امرأتین، بقرتان بقرتین، بعلان بعلین، زوجان زوجین، اسی طرح سب کی اسکا۔ والثامن کلا و کلتا، اوپر جو تھا لفظاً و معناً تثنیہ تھا نا، اب آگے آپ کو بتا رہے کہ کلا و کلتا یہ معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے۔ یہ کلا و کلتا جو ہے نا لفظ کے اعتبار سے صرف کیا سمجھ لو تثنیہ ہے، یہ معنی کے اعتبار سے بس معنی اس کا دو والا ہوتا ہے نا، لیکن یہ معنی الگ طور پر نہیں دے سکتا دو کا۔ اذا کانتا مضافتین الی المضمر، ضمیر کی طرف ان کی اضافت ہونی چاہے۔ کلتا الجنتین جس سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ظاہر کی طرف بھی یہ لگ جاتے، بس معنی اس کے ساتھ کچھ لگنا چاہیے۔ کلاہما، کلتاہما، اس طرح سے آپ بولیں گے۔ آگے ہے والتاسع، لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث تثنیہ ہے نا کہ اسنانی مذکر چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب دو ہے، اسنتان مؤنث کے لیے۔ فترفع هذه الثلاثة، ان تینوں کا اعراب رفع آئے گا بالالف، الف کے ساتھ، یعنی جب کیا ہو فاعل کی صورت میں ہو۔ جاء رجلان، اثنان اثنتان، کلاہما کلتاہما، اس طرح سے بولیں گے۔ وتنصب وتجر بالیاء المفتوح ما قبلها، اور جب نصب یا جر کی حالت ہو نہ تو یا مقبل مفتوح آتے ہوئے سے آخر میں نون مکسورہ آتا ہے، اگر مضاف نہ ہو تو دیکھیں جاء رجلان امرأتان کلاہما کلتاہما اثنان، جاء سب کے ساتھ لگاؤ۔ دیکھو منصوب کی صورت میں دیکھو ذرا، رأیت رجلین امرأتین کلیہما کلتیہما اثنین اثنتین، اس طرح سے بولیں گے۔ جر کی حالت میں صرف بھی لگاؤ یا کوئی اور جر لگاؤ تو وہی حالت ہے۔ والعاشر جمع المذکر السالم، 10 نمبر پر جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون اعراب تو بتایا تھا، یہ لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے جمع ہے نا۔ والحادی عشر 11ویں نمبر پر الو ہے، الو وہ نہیں، وہ الو والا لفظ جو ہے نا الو قول، یہ ہے الو، وہ ہو جمع زو کی جمع من غیر لفظی، بغیر لفظ کی۔ زو سے بھی کبھی کبھی جمع آتے، زو 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 بہت کم آتی ہے نا، تو اس لیے بس زو ہے۔ زوا اس کی کیا ہے پھر تسنیہ ہے، زوان زوا، زواتا افنان، زوی مثلا بول سکتے، جمع اولائی اولائکا۔ والثانی عشر اعداد العشرات من 20 الى 90، دہائیاں جو ہے نا ہمارے پاس ان کا بھی یہی اعراب ہوتا ہے، جسے 20 20، ثلاثون ثلاثین، 40 40، 90 تک۔ وهذه الثلاث ان تینوں کے اعراب کیسے گا؟ ترفع بالواو المظلوم ما قبلها، آخر میں تو اسی بھی نون آتا ہے نا، نون مفتوح سے پہلے واو آئے گا، واو سے پہلے ضمہ ہوگا، یعنی 20 مسلمون، وتنصب وتجر بالياء والمكسور ما قبلها، اور آخر میں تو اسی بھی نون مفتوح ہوگا نا، لیکن نصب جر کی حالت میں پھر واو مضموم نہیں آئے گا بلکہ یا مکسور آئے گا، یا ما قبل مکسور، یا پر تو کسرہ پڑھنا ذرا سکیر نا، یا سے پہلے کسرہ ہوگا، جیسے رفع کی حالت دیکھو جاء مسلمون، اولو مالن دیکھے اولو، 20 دیکھ لیا، زبر حالت لے کہ مسلمین، اولی مالن، اولو نہیں بنا اولی، 20 بنا 20 نہیں بنا۔
الثالث عشر الاسم المقصور هو الاسم الذي يكون في آخر ألف مقصور. ألف مقصور آخر میں ہوتا ہے نا. اسم مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، چھوٹا آدھا الف، کوتاہ الف. جیسے موسیٰ، عیسیٰ، بشرا، حبلہ، ان کے آخر میں کیا الف مقصورہ ہے نا. اس پر اعراب کیا ہوتا ہے؟ مخفی ہوتا ہے، ظاہر نظر نہیں آتا. ویسے جو بھی آپ بولیں گے یہی نظر آئے گا. جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. الرابع عشر اسم غیر جمع مذکر سالم اذا كان مضافا الی یا متکلم. 14ویں نمبر پر کیا ہے؟ اسم ہوگا یا متکلم کی طرف مضاف، لیکن وہ کیا ہوگا؟ جمع مذکر سالم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر جمع مذکر سالم یا کی طرف مضاف ہو جو اس کے اعراب الگ ہے. جیسے دیکھیں مسلمون ہے نا، مسلمون سے نون ڈیلیٹ کرو، واو ڈیلیٹ کرو، یا سے جو پیش ہے نا اس کو زیر سے بدل دو، مسلمیہ بن جائے گا نا. مسلمیہ اس کے اعراب بھی بس ایک طرح ہوتا ہے نا، بدلتا نہیں ہے. یا پر دیکھیے 14 اسم جمع مذکر سالم والا نہیں بلکہ دوسرا کوئی اسم ہو جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو الف مکسورہ والا اعراب، اور یہ جو یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو ان کے اعراب یہ ہے کہ وہذان الاخیران يرفعان بضم المقدرة وينصبان بفتحة المقدرة ويجران بالكسرة المقدرة. ان کے اعراب مقدر ہوگا، چھپا ہوا، نظر تو نہیں آئے گا لیکن ہوگا. یعنی آپ اعتبار کریں گے گویا کہ یہاں پر ضمہ ہے، یہاں پر فتحہ ہے، یہاں پر جر ہے. اور اس کا جو اثر ہوتا ہے نا مخفی ہوتا ہے، مخفی، ظاہر نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے. جس ایک شخص سے گرمی کے موسم میں تو لوگ کیا کرتے، اوپر سے بنیان، کوٹ وغیرہ وسکٹ پہن لیتے ہیں نا. اس نے کیا کر دیا، لوگوں کہہ رہے تھے کہ میری سردی نہیں ہو رہی، سردی نہیں ہو رہی، اور کپڑا بھی موٹا پہن رکھا تھا اور نیچے سے 3-4 بنیان وغیرہ بھی اس نے لگائے تھے اور فخر کر رہے، اپنی طاقت دکھا رہے کہ دیکھیں میری سردی نہیں تھی، تم لوگوں نے واسکٹ اور کوٹ وغیرہ پہن رکھے ہیں. تو اس نے بھی سب کچھ پہن رکھا ہوتا ہے لیکن قمیص کی نیچے پہن رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. ویسے ہوتا ہے اس کا بھی. تو دیکھیے آپ پر اس مقصور کو دیکھیے اور اس طرح سے غیر جمع مذکر سالم جو مضاف یا متکلم کی طرف اس کا اعراب دیکھیے. ويكون اللفظ بشكل واحد على كل حال. ایک حالت میں آپ کو نظر آئے گا، جیسے جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، جاء غلامی رأیت غلامی مررت بغلام. دیکھ ایک بن گیا نا. تو جاء موسیٰ یہ تو گرمی کا موسم تھا، چلو اس کے اوپر کوئی واسکٹ کوٹ نظر نہیں آ رہا تھا. رأیت موسیٰ بہار میں جب ہم نے دیکھا تو اس نے وہی شکل اختیار کی تھی لیکن نیچے سے اس نے سب کچھ اوڑا ہوا تھا. ومررت بموسیٰ سردی میں بھی اس نے کیا کر دیا، لباس کی نیچے سے چھپا کر اس نے کوٹ ووٹ یا جرسی یا کوئی اور بڑا بنیان لگا دیا تو اس سے خود کو سردی سے بچائے لیکن ظاہر میں دکھاوا کر رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ کیا ہو گیا، کچھ اعراب ہو گئے نا. اس کے بعد کچھ اور بھی ہے دو، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ.